عارف حبیب صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ان سے گزارش کریں گے کہ آج کے مارکہ حق کے موقع پر سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اس ایونٹ پہ جو ہے وہ ہمیں بزنس کمیونٹی کو بھی شامل کیا گیا ہے. اینڈ آئی تھنک بالکل آپ نے صحیح کہا کہ الحمدللہ یہ سال جو ہے پچھلے ایک سال اور خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد پاکستانی اس کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے. تو مارکہ حق میں جو ہے وہ دنیا بھر میں پاکستانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں. اور اب جو رول پاکستان نے نبھایا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل امن کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے، آئی تھنک یہ بہت بڑی چیز، بہت بڑا خوش آئند ہے. چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں خود یہ نہیں پتا تھا کہ ہم جو ہے اس قابل ہیں. الحمدللہ پاکستانی اور پاکستان جو ہے اس سے بہت زیادہ آئی تھنک ٹیلنٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کی سربراہی میں، ان کی لیڈرشپ میں پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا. اور خاص طور پہ آئی تھنک معیشت کے میدان میں، اکنومی کے میدان میں بہت اچھے دن پاکستان کے لیے نظر آ رہے ہیں. تو مجھے نیک خواہشات ہیں پاکستانیوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے، بزنس مین کے لیے. اگر پاکستان پہ پورا بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوشحالی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. عقیل کریم ڈھیری صاحب بھی موجود ہیں. اور جب ہم نے معیشت کی بات کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جنگیں حوصلوں سے تو لڑی جاتی ہیں، لیکن اس حوصلے کے ساتھ ساتھ جب اکنامک ریالٹیز میں شفٹ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں دل دھڑک رہا ہوتا ہے. السلام علیکم عقیل صاحب، بہت شکریہ. کیا کہیں گے آج کے اس موقع پہ؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے اچھا کوئی دن ہو نہیں سکتا کہ آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اور مارکہ حق کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اور اپنی افواج کا عزم بلند کر رہے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ یہ جنگ سے ہم اوائڈ کریں، اور افواج پاکستان نے پوری کوشش کی، لیکن دشمن شاید پاکستان کو کمزور سمجھ رہا تھا اور بڑھ کے آگے آ رہا تھا، اور اس غرور کو افواج پاکستان نے اور ہماری ایئر فورس نے بالکل خاک میں ملا دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو جواب دیا ہے، مجھے نہیں لگتا آنے والے دنوں میں ان میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ پھر پاکستان کی طرف دیکھیں. افواہیں ضرور ہوتی ہیں، باتیں ضرور ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ چیلنجز ضرور آتے ہیں، لیکن میں اپنی پاکستانی قوم کو ایک بات بتا دوں کہ جس طریقے سے افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اسی طریقے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی اکنومی بھی اسی طرح مضبوط ہے اور آگے پرفارم کرنے کی صلاحیت ہے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں شاید انڈیا کے بارے میں کچھ ہمارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اکنومی بہت مضبوط ہے. اگر اس اکنومی کے نمبر کو صحیح طرح دیکھا جائے تو پاکستان اس سے کئی گنا آگے ہے، لیکن شاید ہم ان نمبروں پہ جاتے نہیں ہیں اور ابھی اس وقت ٹائم بھی نہیں ہے کہ لمبی ہم بات کر سکیں. لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہندوستان میں 50 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں اور پاکستان میں کوئی بھوکا سونے والا ملتا نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے کافی ہے. اور ہماری قوم جو باہر جو انویسٹمنٹ کر رہی ہے، دبئی کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اب کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ یہ پیسہ باہر لے جائے. تو یہ پیسہ بھی واپس پاکستان میں آنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان آنے والے دنوں میں اسٹرانگ تر ہوتا جائے گا. اور میں سندھ گورنمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں